اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک اور ہمدردی خلق۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورۃ النساء آیت 37۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے۔ یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگھارنے والا ہو۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو سراپا خیر و رحمت ہے، حسن سلوک اور خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور مخلوق خدا کی خدمت اس کا طرۂ امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین کو رحمت، اس کے خدا کو رحمان و رحیم، اور اس دین کے نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے قبل بھی ایک شاندار اور قابل تحسین زندگی گزاری۔ دوست دشمن سبھی اس بات کے معترف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش خلق اور مہمان نواز ہیں، مظلوموں کے حامی اور مصیبت زدگان کے سرپرست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی جھولی میں اخلاق عظیم کے جواہرات بھرے، مظلوم کو ظالم سے نجات دلائی، جاہل کو علم سے آراستہ کیا۔ صحابہ کرام نے بھی ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ انہوں نے خود فاقے میں رہ کر دوسروں کو ترجیح دی، مہمانوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے معصوم بچوں تک کو بھوکا سلایا۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کے جذبہ ایثار کی تعریف یوں کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورۃ الدہر۔ اور وہ کھانے کو چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر المواسات، ہمدردی و غمخواری اور ایثار و قربانی کا مہینہ بھی فرمایا، اور اس میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانے پر اس روزے دار کے برابر اجر کی نوید بھی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس کے لگائے ہوئے درخت یا کھیتی کی پیداوار انسان، پرندے یا جانور کھائیں تو یہ اس درخت لگانے یا کھیتی کرنے والے شخص کی طرف سے صدقہ ہے۔ ترمذی
ابواب الاحکام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا جب کہ تو ساری دنیا کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تجھے کھانا طلب کیا تو تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اس پر ابن آدم کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جب کہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے یاد نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم میرے حضور اس کا اجر پاتے؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ ابن آدم کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جب کہ تو ہی سارے جہانوں کا رب ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کا اجر میرے حضور پاتے۔ مسلم کتاب البر وصلہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخلوق خدا سے ہمدردی کے بارے میں فرماتے ہیں، پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو، کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 219۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اپنے منظوم فارسی کلام میں اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است، ہمی کارم ہمی بارم ہمی رسمم ہمی راہم۔ یعنی میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش خدمت خلق ہے، یہی میرا کام، یہی میری ذمہ داری، یہی میرا فریضہ اور یہی میرا طریقہ ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ کس قدر خدمات میں عمر کو گزارا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کو دیکھو کہ اتنے پیوند لگائے کہ جگہ نہ رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑھیا کو ہمیشہ حلوہ کھلانا وطیرہ کر رکھا تھا۔ غور کرو کہ یہ کس قدر التزام تھا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو اس بڑھیا نے کہا کہ آج ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گیا۔ اس کے پڑوسیوں نے کہا کہ کیا تجھ کو الہام ہوا یا وحی ہوئی؟ تو اس نے کہا، نہیں، آج حلوہ لے کر نہیں آیا، اس واسطے معلوم ہوا کہ فوت ہو گیا۔ یعنی زندگی میں ممکن نہ تھا کہ کسی حالت میں بھی حلوہ نہ پہنچے۔ دیکھو کس قدر خدمت تھی۔ ایسا ہی سب کو چاہیے کہ خدمت خلق کرے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 370۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے اصول 2 ہیں، اول خدا کے ساتھ تعلق صاف رکھنا، اور دوسرے اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور اخلاق سے پیش آنا۔ ذکر حبیب صفحہ 180۔ خدمت خلق کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس مال ہو، کیونکہ صرف مالی مدد کرنا ہی خدمت خلق نہیں، بلکہ کسی کی عیادت کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا،
کسی کو تعلیم دینا، کوئی ہنر سکھانا، بے روزگار کی کام تلاش کرنے میں مدد کرنا، اچھا اور مفید مشورہ دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، کسی کے لیے دعا کرنا، یہ تمام امور خدمت خلق میں آتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی وہ راستہ ہے جو معاشرے اور دنیا بھر کے امن کی ضمانت دیتا ہے، مگر افسوس کہ دنیا اس طرف توجہ نہیں دے رہی، اور خواہ مسلمان ممالک ہوں یا باقی دنیا، سب ایک دوسرے کے حقوق تلف کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ایسے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کریں اور دنیا کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ خطبہ جمعہ 5 مئی 2023 عیسوی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز مزید فرماتے ہیں، پس ہمیں ہر وقت یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ آج کل کی دنیا میں جہاں ہر وقت اور ہر جگہ فتنہ و فساد کی حالت طاری ہے، ہم جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ایک حصار میں آیا ہوا سمجھتے ہیں اور اس بات پر شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی عمومی فساد کی حالت سے محفوظ رکھا ہوا ہے، حقیقت میں ہم اس وقت محفوظ ہو سکتے ہیں جب ہر وقت ہم یہ احساس رکھیں کہ اپنے جائز معاملات میں بھی دوسروں سے معاملات پڑھنے پر نرمی کا رویہ رکھنا ہے اور صلح کی بنیاد ڈالنی ہے، ورنہ ہماری باتیں صرف باتوں کی حد تک رہیں گی اور ہمارا دعویٰ صرف دعوے کی حد تک ہی ہے کہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر کوئی فائدہ ہوا ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں۔ فرمایا، فائدہ اسی وقت ہوگا جب اعلیٰ اخلاق کا ہر خلق ہم میں اپنی چمک دکھا رہا ہوگا۔ ہمدردی خلق اور صلح ایک ایسا خلق ہے جس کو اپنانے کی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار نصیحت فرمائی ہے، پس ہر احمدی کو اس پر بہت توجہ دینی چاہیے۔ خطبہ جمعہ 18 اگست 2017 عیسوی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔